اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انسانیت کے بارے میں، ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہی تھی قدر نہیں کی. یہ ہے اللہ رب العالمین جو کہ اس دن لوگوں کا حساب کریں گے. اسی طرح سے جو شخص بھی آج تک اپنے آپ سے سوال کرے، کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کوئی شخص کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا بادشاہ اور مالدار کوئی نہیں ہے. کوئی شخص اگر کسی کی وجہ سے کسی ملک کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس بڑا ڈومینین ہے، بڑی سلطنت ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بادشاہتوں کے مالک ہے. کوئی شخص کسی بندے سے اس کی اتھارٹی کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس بندے کی بڑی اتھارٹی اور پاور ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ ہر چیز کے فیصلے کرنے والے ہیں. تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے حکم دے اور اپنی عزت کی بنا پہ جس مرضی کو کام کرنا چاہے وہ کام بول دیں. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اپنے بارے میں بتایا. How huge and great Allah subhanahu wa ta'ala is and how immense his might and power is. ہم نے اپنے آپ سے سب کچھ جاننے کے بعد سوال ایک کرنا ہے کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، میرے دل میں ان کے حکموں کی کتنی قدر و قیمت ہے. ہم نے جان لیا کہ وہ کتنے ہیوج ہیں، لیکن میرے لیے وہ کتنے بڑے ہیں، میں ان کے حکموں کی کس طرح قدر کرتا ہوں. ایک بدو شخص، بیہقی کی روایت ہے، اکیلا تھا صحرا میں، تو اس کو ایک عورت ملی، تو اس نے اس کو زنا کی دعوت دی. تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ تمہیں اس برے فعل سے نہ بچا سکے. تو اس نے کہا، کیونکہ اندھیری رات تھی اور ستارے چمک رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے. تو اس نے ایک امیزنگ جواب دیا. اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ان ستاروں کا پیدا کرنے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ٹاپک کو آج پڑھا کہ جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے، تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے. تو انسان یا تو اس کے ڈومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتے تو کرے. ایک شیخ سے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ ایسے ہی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے نکل کے گناہ کرنا چاہتے تو کر لو، اس کی بادشاہت میں گناہ نہ کرنا. کیونکہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ تم مالک کے گھر میں ہو اور مالک کے خلاف نافرمانی کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں، سب ملک تو اس کا ہے. تو پھر کہا کہ چلو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر لو جہاں پہ وہ نہ دیکھ رہا ہو، اس سے چھپ کے گناہ کر لو کہ کم از کم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہ دیکھ رہا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ویسی ہے جہاں وہ دیکھتا ہے. کہتے ہیں چلو پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کو علم نہ پتہ، اس کو پتہ نہ چلے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو. تو اس نے کہا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی جگہ ایسے تب گناہ کرنا جب تم سیلف سفیشینٹ ہو جاؤ اور تم اس کا رزق لینا چھوڑ دو. تو یہ ہمیں جانتے ہوئے کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں، اس کی زمین کے نیچے ہیں، اس کی بادشاہت کے اندر ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین حکم دے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی بات کرو، اور پھر بھی ہم جھوٹ بولیں. اور وہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زنا کے قریب نہ جانا، پھر بھی ہم زنا کریں، پھر بھی ہم اسے قریب جائیں. تو یہ چیز ہمیں احساس دلانی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قرض دار ہیں. ہر چیز اس نے ہمیں دی ہے اور ہم پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے. اور اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور سوال کرے
اور اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے، اور اے روح اگر تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو کتنا کمزور تیرا حیا ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ اور اے روح تو نے کتنا ہی زیادہ انسگنیفیکنٹ اس ذات کو سمجھ لیا کہ تو لوگوں سے تو چھپا لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اس سے نہ چھپ سکا۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک شخص نے پوئم لکھی اور اس پوئم کے الفاظ شروع کے شعر تھے کہ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب مجھے کہے گا کہ اے میرے بندے تجھے میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، تو نے لوگوں سے تو چھپا لیکن تو میرے سامنے گناہ کر کے لے آیا، تجھے حیا نہیں آئی۔ اور جب انسان لوگوں سے چھپ رہا ہو گناہ کرنے کے لیے تو کتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسگنیفیکنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ تمام دیکھنے والوں سے تو وہ چھپا لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والے سے وہ نہ چھپ سکا اور اس کے سامنے گناہ کر لیا۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ رب اس کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کہ تمام انسانیت، تمام اس دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کر لے انسان تو تمام انسانیت کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات ہے۔ اسی لیے اس نے ہمیں ڈھیلا چھوڑا تھا ابھی تک کہ شاید میرے بندے میرے قریب آ جائیں، شاید میرے بندے میری بات مان جائیں اور توبہ کر لیں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اور ہی نوز کہ ہم دن اور رات گناہ کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں نواز رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، بولنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دے رہا ہے، انٹلیکٹ بھی دے رہا ہے، سائٹ بھی دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے۔ امیجن جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی اولاد، آپ اپنی اولاد کا سارا خرچہ برداشت کر لیں۔ چلیں بیوی کی بات کر لیتے ہیں چونکہ ابھی تو اولاد آپ میں سے اکثر کی نہیں ہے، ویسے تو بیویاں بھی نہیں اکثر کی ماشاءاللہ، ایک انسان اپنی بیوی کو ہر چیز دے، منتھلی 50,000 خرچہ دے، اس پہ ہر چیز خرچ کرے، صبح سے 9 to 5 جاب کر کے اپنی بیوی کے لیے کمائے اور اس کو پرووائڈ کرے، اس کے لیے رینٹ پہ گھر لے، اس کو چھت دے، حالانکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہ سکتا تھا لیکن اس نے اپنی بیوی کے لیے گھر لیا، اور پھر بھی اس کی بیوی کسی اور مرد سے جا کے ملے اور بات کرے تو اس بندے کی غیرت ٹھاٹھے نہیں مارے گی کہ شخص کہ تجھے میں ہر چیز دے رہا ہوں، تو میری بات نہیں مانی، تو میری نہیں ہو سکی آج تک۔ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سانسیں بھی ہمیں دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ، انسانیت قبروں میں سجدے کر رہی ہے کہ بابا جی آپ ہمیں دینے والے ہیں، اس رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی، پھر بھی وہ دے ہی جا رہا ہے۔ پھر بھی اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں شخص اللہ کے ساتھ ہماری مدد کرے گا، فلاں پیر ہماری مدد کرے گا، فلاں ولی ہماری اولاد دے گا ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ جبار اور قہار ہیں پھر بھی وہ نوازتے ہیں، پھر بھی وہ دے رہے ہیں۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین پھٹ جائے، آسمان چر جائے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا جنا، ولیعوذ باللہ۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم یہ جانتے